مانگتا، میں نے تمہیں اتنا کچھ دیا ہی دیا ہے، کبھی مانگا نہیں ہے۔ ایک چیز مانگتا ہوں، الا المودۃ فی القربى، کہ سنو میری اہل بیت سے محبت کرو، میرے قرابت داروں سے محبت کرو، میرے خونی رشتہ داروں سے محبت کرو۔ اب سوال یہ ہے کہ قربا کا مطلب کیا؟ یہاں پہ آیات میں الا المودۃ فی القربى ہے، الا المحبۃ فی القربى نہیں۔ محبت میں اور مودت میں فرق ہے، فرق ہے، فرق ہے، سمجھیے گا بات کو۔ محبت میں اور مودت میں فرق ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کتنا خوبصورت قانون بیان کر رہا ہے، کیا؟ الا المودۃ الا المحبۃ فی القربى نہیں۔ ہمارے بڑے بھائی حافظ ندیم بھائی، ہم ان سے بہت زیادہ جونیئر ہیں، یہ ہمارے بڑے بھائی، ہم ان کو بڑا بھائی مانتے ہیں، اس لیے کہ جب ہم چھوٹے تھے تو ہمارے ندیم بھائی جناب حکیم البشیر مسجد میں تراویح نماز رانی پڑھایا کرتے تھے۔ الحمدللہ میں نے ان کے پیچھے بہت بار تلاوت نماز پڑھی ہے، بڑا زبردست تلاوت کرتے ہیں، انٹرنیشنل تلاوت ہے ہمارے بھائی کی، اور آپ لوگ بہت خوش نصیب ہیں کہ آپ سب ایسے ہستی کو یہاں پہ پائے ہیں۔ الحمدللہ میرپور میں ایسا کوئی شخص نہیں ہے جو حافظ ندیم بھائی کو نہیں جانتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ندیم بھائی بھی اہل بیت کے غلام، ندیم بھائی بھی، بات کیجئے، ہم سب اہل بیت کے غلام۔ اب اہل بیت جس کو چاہیں گے وہی عروج پر پہنچ سکتا ہے کہ نہیں؟ بات کیجئے۔ تو آقا فرمائے الا المودۃ فی القربى، الا المحبۃ فی القربى نہیں۔ ایک ہوا مودت، ایک ہوا محبت۔ محبت میں اور مودت میں کیا فرق ہے؟ ذرا تک توجہ فرمائیے، سمجھ میں آ جائے گا۔ ایک ہوتا ہے کہ محبت، ہم جب کسی سے محبت کرتے ہیں تو اپنا بھی خیال ہوتا ہے اور جس سے محبت کرتے ہیں اس کا بھی خیال، یعنی کہ اگر آپ سردی میں کسی محبت جس سے آپ محبت کرتے ہیں اس کا اگر آپ انتظار کر رہے ہیں تو آپ گرم کا جیکٹ وغیرہ پہن کے، چادر پہن کے اس کی انتظار کرتے ہیں۔ بات کیجئے، اگر گرمی میں موسم ہو تو چھاتا، اور سردی میں ہو تو گرمی، اور اگر بارش کا موسم ہو تو چھاتے لے کر اس کا انتظار کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کو اپنا بھی فکر ہے اور جس سے محبت کرتے ہیں اس کا بھی فکر ہے۔ یہ محبت ہے کہ جس میں اپنا بھی فکر شامل حال ہو اور جس سے محبت کرتے ہیں اس کا بھی فکر شامل حال ہو، اسے کہتے ہیں محبت۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی اگر الا المحبۃ فی القربى کہہ دیتا تو لوگ اپنا بھی خیال کرتے اور اہل بیت کا بھی خیال کرتے، لیکن اللہ نے کہا الا المودۃ فی القربى، محبت نہیں، اس لیے کہ تم اپنا بھی خیال کرو اور جس سے محبت کر رہے ہو اس کا بھی خیال کرو، اسے کہتے ہیں محبت۔ سبحان اللہ۔ جسے سنیے، تم اپنا بھی خیال کرو اور جس سے محبت کر رہے ہو اس کا بھی خیال کرو، اسے کہتے ہیں محبت۔ اور مودت کسے کہتے ہیں؟ کہ تم جس سے محبت کرتے ہو اپنی ذات کو فنا کر دو، صرف محبوب جو چاہے وہی کرو، اسے کہتے ہیں محبت۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت، حسینیت، حسینیت۔ اللہ تبارک و تعالی اتنا زبردست الفاظ استعمال کر رہا ہے، الا المودۃ۔ سنو کہ تم جس طرح آپس میں محبت کرتے ہو، جس طرح اپنے بچوں سے محبت کرتے ہو، جس طرح خونی رشتہ داروں سے محبت کرتے ہو، اس طرح نبی کے آل سے محبت کرنے سے کام نہیں چلے گا، اس طرح محبت کرنے سے کام نہیں چلے گا، بلکہ اپنی زندگی سے زیادہ علی کے بچوں سے محبت کرنا پڑے گا، خاتون جنت کے بچوں سے محبت کرنا پڑے گا، امام حسن و حسین سے اپنی ذات سے زیادہ جب تم محبت کرو گے تو اسے محبت قرار نہیں دیا جائے گا، اسے مودت کہا جائے گا، اور اللہ یہی حکم کر رہا ہے، مودت محبت فی القربى نہیں۔ بھائی سمجھ میں آ گیا؟ تو محبت اور مودت میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرمائے الا المودۃ، محبت فی القربى نہیں۔ تو آپ کیا ہوا؟ آپ جس سے محبت کریں گے اپنا جان سے زیادہ اس سے محبت کریں گے، اسے کہا جائے گا مودۃ فی القربى۔ کیا ہوا بھائی؟ الا المودۃ فی القربى۔ تو کیا فرمایا کہ میرے خونی رشتہ دار سے محبت کرو، میری اہل بیت سے محبت کرو۔ اب آج جو ہے مسجد میں محرم گزر رہا ہے،
गुजर चुका तो बहुत सारी मस्जिद में नमाज का जिक्र हो रहा है, कोई मसला नहीं है, होना भी चाहिए। ज़कात का जिक्र हो रहा है कि नहीं? रमजान में देख लो तो पूरा रोजा ज़कात का जिक्र है कि नहीं? बात कीजिए। हर मस्जिद में नमाज का जिक्र है, रोजा का जिक्र है, हज का जिक्र है, ज़कात का जिक्र है कि नहीं? बात कीजिए। ज़कात का फजीलत बयान हो रहा है, नमाज का फजीलत बयान हो रही है, रोजा का फजीलत बयान हो रहा है। बात सुनिएगा। तो अब क्या आया? इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा, मेरी अहले बैत से मोहब्बत करो। अब अहले बैत जानने की जरूरत है कि नहीं? अहले बैत का मतलब क्या? अहले बैत जब जानेंगे नहीं तो आप मोहब्बत करेंगे कैसे? ये अल्लाह का हुक्म है और ये फर्ज है। क्या है? अल्लाह का हुक्म क्या है? फर्ज है। आप क्या समझ में आया? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जिनको लक़ब मिला सय्यदुल मुफस्सिरीन, मेरे आका ने लक़ब दिया है अब्दुल्ला इब्न अब्बास, मेरे चचा, सुबह क़यामत तक आपसे बेहतर कोई कुरान का आलिम नहीं हो सकता। कुरान का आलिम आपसे बेहतर कोई नहीं हो सकता। आपको मेरे आका ने लक़ब दिया सय्यदुल मुफस्सिरीन, कुरान का सबसे बड़ा आलिम। तो अब अब्दुल्ला इब्न अब्बास जब भी आयत नाज़िल हुई, कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सय्यदुल मुफस्सिरीन हैं। इनके बाद बहुत सारे मुफस्सिरीन आए, इमाम नबहानी, इमाम यूसुफ, चाहे इमाम नबवी हो, इमाम कुर्तुबी हो, इमाम जलालुद्दीन अस्सुयूती हो, इमाम कुर्तुबी हो, इमाम बग़वी हो, इमाम कुस्तलानी हो, इमाम नबानी हो, इमाम अहमद रज़ा हो, चाहे इमाम जलालुद्दीन अस्सुयूती हो, इमाम काज़ी सनाउल्लाह पानीपती हो, खुदा की कसम अरे कोई भी इमाम हो, सब इमाम को एक तरफ रखो, अब्दुल्ला इब्न अब्बास को एक तरफ रखोगे तो खुदा की कसम अब्दुल्ला इब्न अब्बास तमाम इमामों पर भारी। सुभान अल्लाह। क्यों? नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। क्यों? कि हुजूर के चचा है और सय्यदुल मुफस्सिरीन है। इनका तफसीर हर मकतबे फिक्र मदरसा में पढ़ाया जाता है। अब्दुल्ला इब्न अब्बास कुछ सहाबा इकराम को लेकर आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारगाह बेगत पनाह में हाजिर होते हैं और कहने लगते हैं, या रसूल अल्लाह, मन क़राबतका हाउलाइल्लज़ीना वजबत अलैना मवद्दतहुम। ए अल्लाह के रसूल, हमें ये तो बताइए किसकी मोहब्बत हम सब पर फर्ज है? किसकी मोहब्बत? बात सुनिए, इधर देखिए, किसकी मोहब्बत? अब्दुल्ला इब्न अब्बास हुजूर से सवाल कर रहे हैं, फिल कुर्बा का मतलब क्या? जिसकी मोहब्बत हम सब पर वाजिब है। मन क़राबतका हाउलाइल्लज़ीना वजबत अलैना मवद्दतहुम। ए अल्लाह के रसूल, किसकी मोहब्बत हम सब पर फर्ज है? किसकी मोहब्बत हम सब पर फर्ज है? किसकी मोहब्बत के बगैर खुदा नहीं मिलता? किसकी मोहब्बत के बगैर मुस्तफा नहीं मिलते? अब्दुल्ला इब्न अब्बास हुजूर से सवाल करते हैं तो हुजूर फरमाते, सुनो, किसकी मोहब्बत के बगैर खुदा नहीं मिलता? जिसकी मोहब्बत के बगैर मैं मोहम्मद अरबी नहीं मिलूंगा वो कोई और नहीं है। क़ाला अलीयु व फ़ातिमतु व अबनाहुमा, जिसकी मोहब्बत के बगैर खुदा नहीं मिलता वो अली है, वो खातून जन्नत मेरी बेटी फातिमा ज़हरा है, वो इमाम हसन मुर्तज़ा है, वो इमाम हुसैन मुर्तज़ा है। तो क्या समझ में आया? इसकी मोहब्बत हम सब पर फर्ज करार है, फर्ज करार दे दिया गया। तो जिस तरह नमाज फर्ज है, जिस तरह रोजा फर्ज है, जिस तरह ज़कात फर्ज है, जिस तरह इबादत फर्ज है, खुदा की कसम इसी तरह अली से मोहब्बत फर्ज है, खातून जन्नत से मोहब्बत फर्ज है, इमाम हसन मुर्तज़ा से मोहब्बत फर्ज है, इमाम हुसैन मुर्तज़ा से मोहब्बत फर्ज है। किसने कहा? अब्दुल्ला इब्न अब्बास। अब सुन लो, अगर कोई अली से मोहब्बत ना करे, अगर कोई मेरी बेटी फातिमा ज़हरा से मोहब्बत ना करे, इमाम हसन मुर्तज़ा से मोहब्बत ना करे, इमाम हुसैन मुर्तज़ा से मोहब्बत ना करे, तो
सुन लो, फर्ज है, एक वाजिब है, एक सुन्नत मुअक्कदा है, एक गैर मुअक्कदा है और एक है दफन। सुन लीजिए, तो जिस तरह नमाज अल्लाह का हुक्म है कि नहीं, हर मस्जिद में नमाज का फजीलत बयान हो रहा है, बात कीजिएगा, हर मस्जिद में नमाज का फर्ज बयान किया जा रहा है। तो जिस तरह नमाज फर्ज है, जिस तरह रोजा फर्ज है, जिस तरह मनासिक हज फर्ज है, जिस तरह ज़कात फर्ज है, खुदा की कसम इसी तरह अली से मोहब्बत फर्ज है, खातून जन्नत से मोहब्बत फर्ज है, इमाम हसन मुज्तबा से मोहब्बत फर्ज है, इमाम हुसैन मुर्तजा से मोहब्बत फर्ज है। इससे साबित कर रहे हैं कुरान के यही आयात से, सूरत अश-शूरा 23 नंबर आयात, अल्लाह तबारक व तआला इनकी मोहब्बत को हम सब पर फर्ज करार दे दिया। इनकी मोहब्बत को बात कीजिए जरा सा, समझ में आ रहा ना, इनकी मोहब्बत फर्ज किसने कहा, किसने किया। अब फर्ज वाजिब का जरा मसला भी समझ लीजिए तो आप क्लियर हो जाइएगा। देखिए, एक होता है नफल, आप अगर पढ़ेंगे तो सवाब, नहीं पढ़ेंगे तो कोई गुनाह नहीं। एक होता है सुन्नत गैर मुअक्कदा, यानी कि असर जमात से पहले जो 4 रकात सुन्नत है और इशा की जमात से पहले जो 4 रकात सुन्नत है, इसे कहते हैं सुन्नत गैर मुअक्कदा। पढ़ेंगे तो सवाब, नहीं पढ़ेंगे तो कोई गुनाह नहीं। और एक होता है सुन्नत मुअक्कदा, यानी कि फजर से पहले जमात से पहले 2 रकात सुन्नत और ज़ोहर के जमात से आगे और बाद में जो सुन्नत है 4 रकात और 2 रकात, और मगरिब के फर्ज के बाद 2 रकात सुन्नत है, इशा की जमात के बाद जो 2 रकात सुन्नत है, इसे कहते हैं सुन्नत मुअक्कदा अलल किफाया। यानी कि अगर आप एक वक्त छोड़ देंगे तो गुनाहगार, इधर से पढ़ी जरा भाई, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदिना मौलाना मुहम्मद। तो अगर आप सुन्नत मुअक्कदा अलल किफाया, यानी कि जो ज़ोहर से पहले और ज़ोहर के बाद जो 4 रकात है, एक वक्त छोड़ देंगे तो गुनाहगार, आपको मसला बताया जा रहा है, एक वक्त छोड़ देंगे तो गुनाहगार, दूसरा वक्त भी छोड़ देने से गुनाहगार। लेकिन जैसे ही आप तीसरा वक्त छोड़ दिए तो आपने आदत बना ली, तो अब आप गुनाहगार होंगे। समझ में आया क्या मसला। जैसे इसी तरह तरावी की नमाज, ये सुन्नत मुअक्कदा अलल किफाया, कि अगर आप एक दिन छोड़ देंगे तो गुनाहगार नहीं होंगे, 2 दिन छोड़ देंगे तो गुनाहगार नहीं होंगे। लेकिन अगर आप तीसरा दिन तरावी छोड़ देंगे तो आप गुनाहगार की, आपको आदत बनानी है गुनाह की, तब आपको गुनाह मिलेगा दिन। लेकिन वाजिब का मसला क्या है, वाजिब जैसे ही तर्क करेंगे तो फौरन गुनाहगार। वाजिब, नदीम भाई जरा सुनिएगा, बड़ा जबरदस्त नुक्ता, कि अगर आप वाजिब को तर्क कर देंगे, छोड़ देंगे तो गुनाहगार। वाजिब से भी बड़ा, यानी कि सबसे बड़ा फर्ज, अगर फर्ज को छोड़ेंगे तो वाजिब से ज्यादा गुनाहगार, सबसे बड़ा गुनाह फर्ज को तर्क कर देना। यानी कि अगर आप नमाज नहीं पढ़ते, नमाज को तर्क कर दिए, ये सबसे बड़ा गुनाह है। और ये गुनाह ऐसा गुनाह है कि आप तौबा किए बगैर ये गुनाह मुआफ नहीं होगी। बात समझ में आ गया। तौबा किए बगैर ये फर्ज गुनाह माफ नहीं होगी। तो क्या समझ में आया कि जिस तरह नमाज फर्ज है, जिस तरह रोजा फर्ज है, जिस तरह हज फर्ज है, जिस तरह ज़कात फर्ज है, अगर तुम फर्ज को छोड़ दोगे तो गुनाहगार। तो खुदा की कसम, इसी तरह अली से अगर मोहब्बत नहीं करोगे तो गुनाहगार, खातून जन्नत से मोहब्बत नहीं करोगे तो गुनाहगार, इमाम हसन मुर्तबा से मोहब्बत नहीं करोगे तो गुनाहगार, इमाम हुसैन मुर्तजा से मोहब्बत नहीं करोगे तो गुनाहगार। ये किसका हुक्म है, बात कीजिए, किसका हुक्म है। तो मस्जिद में नमाज का जो फजीलत बयान हो रहा है, कुरान का फजीलत बयान हो रही है, ज़कात का फजीलत बयान हो रहा है, मनासिक हज, गुज़श्ता महीना ही मनासिक हज का फजीलत इमाम साहब बयान करते करते बेहोश। अबे सुनो, मस्जिद में जिस तरह नमाज बयान
اسی طرح علی سے محبت کا بیان، بات کیجئے، علی کی فضیلت بیان کرنا اللہ کا حکم ہے، خاتون جنت کی فضیلت کا بیان کرنا اللہ کا حکم، امام حسن مصطفیٰ کی محبت، امام حسین مرتضیٰ کی محبت بیان کرنا۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا اہل بیت کا ذکر کرنے سے کوئی شیعہ ہوتا ہے؟ بڑا توجہ فرمائیے، ہم نے کیا کہا؟ اہل بیت کا ذکر، اہل بیت میں کون کون شامل ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ نہیں؟ کیا حضور کے ذکر کرنے سے کوئی شیعہ ہوتا ہے؟ آپ لوگ سب بات نہیں سمجھ پا رہے، آپ پورا کھول کے بیان کریں گے، کوئی کچھ بند نہیں کیا جائے گا، پورا کھول کے، تاکہ آپ لوگ سمجھ جائے کہ اہل بیت کا ذکر کرنے والا کون ہے۔ کیا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان کرنا، ان کی شان بیان کرنا یہ شیعت ہے؟ مولا علی کا ذکر کرنا یہ شیعت ہے؟ خاتون جنت کا فضیلت بیان کرنا یہ شیعہ ہے؟ امام حسن و حسین علیہ السلام کا ذکر کرنا یہ شیعت ہے؟ بات کیجئے نا یار، یہ شیعت ہے؟ تو یہ کیا ہے؟ یہ عین اسلام ہے، یہ عین اسلام ہے۔ سنو، محمد عربی، مولا علی، خاتون جنت، امام حسن، امام حسین، یہ صرف شیعوں کا نہیں ہے، یہ بلکہ کائنات کے ہر مومنوں کا ہے۔ کائنات کے، یہ کائنات کے ہر مومنوں کا ہے۔ کیوں؟ نماز کا حکم دینے والا رب، روزہ کا حکم دینے والا رب، زکات کا حکم دینے والا رب، مناسک حج کا حکم دینے والا رب، اسی طرح اِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، یعنی اہل بیت سے محبت کرنے کا حکم دینے والا رب ذوالجلال۔ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ تم کہتے ہو علی علی کہنے سے کوئی شیعہ ہو جاتا ہے؟ علی صرف شیعوں کا ہے، علی سنیوں کا نہیں ہے، وہابیوں کا نہیں ہے، دیوبندی کا نہیں، بات نہیں کی، بلکہ تمام مومنوں کا علی ہے، اہل بیت تمام کا، سب کا ہے کہ نہیں؟ بات کیجئے، قرآن جس طرح سب کا ہے، اسی طرح اہل بیت سب کا ہے کہ نہیں؟ اب سوال یہ ہے، اب قرآن سے تو ہم ثابت کر دیے، ثابت کیے کہ نہیں؟ پنجتن کا ذکر، مولا علی کا ذکر، خاتون جنت کا ذکر، امام حسن کے محبت، امام حسین کے محبت، قرآن سے ثابت کیے نا۔ سورۃ الشورى 23 نمبر آیات، 25 نمبر پارہ، 5 نمبر پیج، یہاں بھی سب موجود ہے، پوچھئے اگر کسی کے پاس قرآن ہے تو اب بھی دیکھئے، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، یہ آیات لکھا ہوا ہے کہ نہیں؟ تو کیا ہوا؟ قربہ سے سمجھ میں آگیا، عبداللہ ابن عباس واضح کر دی کہ علی کی محبت، خاتون جنت کی محبت، امام حسن و حسین کی محبت تم سب پر فرض ہے، فرض۔ تو ہم توڑ کے بیان کر دی، جس طرح نماز، روزہ، حج، زکات فرض ہے، اسی طرح علی سے محبت، خاتون جنت سے محبت، حسن و حسین سے محبت فرض ہے۔ قرآن سے ثابت کیا کہ نہیں؟ آپ کسی کتاب کی ضرورت ہے، لیکن اس کا باوجود بھی ضرورت ہے۔ آپ سوال کریں گے حدیث میں کہاں لکھا ہوا ہے؟ آپ تو بھائی حدیث دو تو مان، کچھ انسان اللہ کا قرآن بھی نہیں ماننا چاہتا۔ آپ سنیے حدیث کہاں پہ، پنجتن کا ذکر کہاں ہے؟ اہل بیت کے غلاموں، کان کھول کر سن لو، خدا کی قسم اگر تم نے سن لیا کہ اہل بیت کا پنجتن کا ذکر قرآن میں کس سورہ میں ہے، اب حدیث سنو کہ کس حدیث میں ہے، حدیث کا نمبر کیا ہے، سن لو کہ میرے آقا کس کو پنجتن کا ذکر، کس کو اہل بیت قرار دے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہے، یہ جامع ترمذی میں بھی ہے، مشکاۃ شریف کا حدیث 558 نمبر پیج، کتنا نمبر؟ بات کیجئے ذرا سے، 558 نمبر، سب یاد رکھیے تاکہ کل جب بول کے چلے جائے تو کوئی آپ کو بہکا نہ سکے۔ ارے بھائی قرآن میں کہاں ہے؟ علی کا ذکر کہاں ہے؟ خاتون جنت کا ذکر کہاں ہے؟ آپ کو بتا رہے، سنیے، ذہن میں بٹھائیے، پنجتن کا ذکر کہاں ہے؟ سنیے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہے، بیان فرماتی ہے، عائشہ قالت خرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم غداة وعليه مرط
مرحل من شعر اسود. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کف سویرے فجر کے بعد گھر پہ تشریف فرما ہوئے اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے زیب تن جسم اطہر مبارک میں کالا چادر تھی جس میں کجاؤں کی نقش بنی ہوئی تھی. غداتہ حدیث کے الفاظ غداتہ علیہ ملک مرحل من شعر اسود. اچھا حجر اسود تو آپ نام سنے ہوں گے, حجر اسود نام سنے ہوں گے. ایک بار درود پاک پڑھ لیجیے. اللہم سیدنا وعلا علی. آپ سب سنے ہیں کوئی بات نہیں ہے, قالین چل جائے کوئی مسئلہ نہیں ہے, بس اپنا موضوع جو ہے وہ صحیح ہونا چاہیے. تو کیا ہے, حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں خوب سویرے فجر کے فوراً بعد میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر نکلے. خرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم, اور حضور کے جسم اطہر پر کالا چادر تھا. کیا تھا, جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کالی کملی. ندیم بھائی, جسے ہم کہہ سکتے ہیں کالی کملی. اور کیا, حجر اسود. حجر کہتے ہیں پتھر کو, اسود کہتے ہیں کالا, کالا پتھر. سمجھ میں آ گیا. تو یہاں پہ ہے من شعر اسود. کالا تو ہے لیکن شعر کا مطلب ہوا کالا چادر. من شعر اسود, حضور زیب تن کیے ہوئے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے باہر جاتے ہیں, پھر گھر میں تشریف فرما ہوتے ہیں. سنیے گا, اور آواز دیتے ہیں ثم جاء الحسن, اے حسن چادر کے اندر آ جاؤ. اے حسین ثم جاء الحسین ثم ادخلها, اے حسین میرا نواسا چادر کے اندر آ جاؤ. پھر میرے آقا فرماتے ہیں ثم جاءت فاطمہ فادخلها, اے میری بیٹی فاطمہ الزہرا خاتون جنت چادر کے اندر آ جاؤ, چادر کے اندر آ جاؤ. پھر آواز آتی ہے ثم جاء علی, ثم جاء علی ثم ادخلها, اے علی چادر کے اندر آ جاؤ. سنیے گا بات کو, پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تنہا تھے, چادر میں تنہا تھے. اب میرے آقا چادر میں تنہا نہیں, اس کالی کملی میں میرے آقا تنہا نہیں ہے. عائشہ صدیقہ فرماتی ہے, مشکات شریف 558 نمبر پیج میں یہ حدیث تخریج کے ساتھ بیان کیا گیا ہے. میرے آقا آتے ہیں اور فرماتے ہیں ثم جاء الحسن, اے حسن چادر کے اندر آؤ. ثم جاء الحسین, اے میرا بیٹا نواسا حسین چادر کے اندر آؤ. ثم جاءت فاطمہ فادخلها, اے میری بیٹی فاطمہ الزہرا خاتون جنت چادر کے اندر آؤ. ثم جاء علی, اے علی چادر کے اندر آؤ, اے علی چادر کے اندر آؤ. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چادر میں لے لیتے ہیں. تو پہلے اس چادر میں میرے مصطفیٰ تنہا تھے. بات کیجئے, ذرا سا توجہ فرمائیے. اس چادر میں, کالی کملی چادر میں مصطفیٰ تنہا تھے, پر اس چادر میں اب میرا مصطفیٰ تنہا نہیں. علی اس چادر میں, خاتون جنت فاطمہ الزہرا اس چادر میں, امام حسن اس چادر میں, امام حسین بات کیجئے اس چادر میں. تو کیا سمجھ میں آیا, پہلے میرے مصطفیٰ تنہا تھے, پر اب اس چادر میں مصطفیٰ تنہا نہیں. پہلے تنہا تھے, پھر مولا علی کو بلائے, پھر خاتون جنت کو, پھر امام حسن کو, پھر امام حسین کو. پہلے تنہا تھے, اب اس چادر میں پنج جو یہ ہے ورڈ ہے, یہ فارسی ہے. کیا ہے پنج, اور تن کا مطلب ہوا جسم, بوڈی. سنیے گا بات, یہ فارسی الفاظ ہے پنج تن. تو یہ پنج تن کہاں سے ثابت ہے؟ آپ سب جو پنج تن کا نعرہ لگاتے ہیں, تعزیہ کے اوپر پنج تن کا نشان لگاتے ہیں,
اپنے اپنے امام بارگاہ میں پنجتن کا ذکر کرتے ہیں. ابے کہاں لکھا ہوا ہے؟ سن، اس حدیث سے ثابت ہے پنجتن کہاں لکھا ہوا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ حیدری. تو پہلے حضور تنہا تھے، آپ تنہا. دو روایت ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب کو چادر میں لینے کے بعد، سنیے گا، سب کو چادر، حضور چادر میں، خاتون جنت چادر کے اندر، مولا علی چادر کے اندر، امام حسن و حسین علیہ السلام چادر کے اندر. آپ ذکر کر رہے ہیں کس کا؟ کیا ذکر کر رہے ہیں؟ لا الہ. ذرا ذکر کیجئے. لا الہ، لا الہ، لا الہ. پہلے اس چادر میں مصطفیٰ تنہا تھے، پر اب اس چادر میں مصطفیٰ تنہا نہیں، اس چادر میں علی ہے، اس چادر میں فاطمہ الزہرا ہے، اس چادر میں امام حسن مرتضیٰ ہے، امام حسین مرتضیٰ ہے. پاک جوم یعنی کہ پنجتن، پاک پنجتن اس چادر میں، اور ذکر کر رہے ہیں لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. ذکر چل رہا ہے. ذرا سا سوچئے، ہم اور آپ جب ذکر کرتے ہیں رب ذوالجلال کا تو کتنا سکون محسوس ہوتا ہے، کتنا اچھا لگتا ہے. جب مولا علی ذکر کیے ہوں گے، آقا کریم ذکر کیے ہوں گے، خاتون جنت ذکر کیے ہوں گی، امام حسن و حسین علیہ السلام جب ذکر کیے ہوں گے تو کتنا اچھا لگا ہوگا. اب ذکر چل رہا ہے چادر کے اندر، اور آسمان کا نظام درہم برہم ہو رہا. جبرائیل علیہ السلام موجود اور آ کے کہتے ہیں اللہم یدعوک السلام. اے اللہ کے نبی، اللہ نے سلام عرض کیا ہے. سبحان اللہ. اللہ نے سلام عرض کیا ہے، اللہ نے سلام عرض کیا ہے، اور کہا ہے کہ اللہ علی سے راضی، خاتون جنت سے راضی، امام حسن سے راضی، امام حسین سے راضی. ایک حدیث یہ ہے، اور ایک حدیث میں کیا ہے؟ آقا کریم سب کو چادر میں لینے کے بعد، سنیے، ہاتھ اٹھاتے تھے آسمان کی طرف، آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کے کہتے ہیں اللہم ہؤلاء اہل بیتی. اے اللہ، یہ علی میرے اہل بیت ہے، یہ خاتون جنت میری بیٹی فاطمہ الزہرا میری اہل بیت ہے، یہ امام حسن میرا نواسا میری اہل بیت ہے، یہ امام حسین میرا نواسا میری اہل بیت ہے. اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرتے ہیں اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اللہم انی احبہما فاحبہما. اے اللہ، میں علی سے محبت کرتا ہوں. اے اللہ، میں خاتون جنت میری بیٹی فاطمہ الزہرا سے محبت کرتا ہوں. اے اللہ، میں میرا نواسا امام حسن سے محبت کرتا ہوں، امام حسین سے محبت کرتا ہوں. اللہ کے رسول نے دعا کیا اللہم انی احبہما فاحبہما. اے اللہ، تو بھی ان سے محبت کر. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. کیا حضور کیا فرمایا؟ اے اللہ، میں علی سے محبت کرتا ہوں، خاتون جنت میری بیٹی فاطمہ الزہرا سے محبت کرتا ہوں، امام حسن سے محبت کرتا ہوں، میرا نواسا حسین سے محبت کرتا ہوں. اے اللہ، تو بھی محبت کر. سنیے پھر کیا فرما رہے اللہ، اللہ کے رسول اللہم انی احبہما فاحبہما. اے اللہ، میں ان سے محبت کرتا ہوں، تو بھی علی سے محبت کر، خاتون جنت سے محبت کر، امام حسن سے محبت کر، امام حسین سے محبت کر. اے اللہ، جو بھی ان سے محبت کرے تو بھی ان سے محبت کر. جو بھی ان سے محبت کرے، بات کیجئے یار، جو بھی ان سے محبت کرے تو بھی ان سے محبت کریے. حدیث آپ سنیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول ہوئی کہ نہیں؟ بات کیجئے. حضور جو دعا کیا اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں تو بھی سے محبت کر. اب جو بھی علی سے محبت کرے گا، خاتون جنت میری بیٹی سے محبت کرے گا، میرا نواسا حسن و حسین علیہ السلام سے محبت کرے گا، یا اللہ تو بھی
ان سے محبت کر. یہ دعا کیے کہ نہیں؟ آپ بات کیجئے نبی علیہ السلام کی دعا قبول ہوتی ہے نہ رد ہوتی ہے؟ قبول ہوتی ہے. آپ تو شاید بات نہیں سمجھ پا رہے. قبول ہوتی تو بات کیجئے ذرا سا زور سے بتائیے. قبول ہوتی ہے نہ رد ہوتی ہے؟ تو یہ دعا قبول ہوئی نہ رد ہوئی؟ قبول. تو سن لیجئے یہ دعا قبول ہوئی تو میرے آقا نے فرمایا اللہ تو بھی ان سے محبت کر جو علی سے محبت کرے. اب خدا کی قسم اللہ اسی سے محبت کرے گا جو علی سے محبت کرے گا, جو خاتون جنت سے محبت کرے گا, امام حسن مصطفیٰ سے محبت کرے گا, امام حسین مرتضیٰ سے جو محبت کرے گا اسی سے اللہ محبت کرے گا. ہمیں قاعدہ قانون مل گیا, ہمیں قاعدہ قانون مل گیا کہ تم اگر چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے تو بس پنجتن سے محبت کرو, تم سے اللہ محبت کرے گا. اللہ سبحان اللہ. پنجتن سے محبت کرو, اللہ تم سے محبت کرے گا. یہ جناب میرا قول ہے نہ حضور کا قول ہے. بات کیجیے. اب اگر کوئی مولانا صاحب یہ حدیث بیان نہ کرے تو اس میں میرا غلطی ہے نہ ان کا غلطی ہے؟ بات کیجئے. مسجدوں میں نماز کا ذکر ہو رہا ہے. ہم نے سوال کیا نماز کہاں؟ تو جناب فرما رہے 82 جگہ اقیم الصلاۃ. زکوٰۃ کا ذکر کہاں؟ تو انہوں نے کہا قرآن میں زکوٰۃ کا ذکر ہے اس لیے ہم زکوٰۃ کا ذکر کیا کرتے ہیں. نماز کا ذکر قرآن میں ہے اس لیے ہم مسجدوں میں ذکر کیا کرتے ہیں. مناسک حج کا ذکر قرآن میں ہے اسی لیے ہم مسجد میں ذکر کرتے ہیں. تو میں نے کہا مولوی صاحب اہل بیت کا ذکر بھی تو قرآن میں ہے, تو اہل بیت کا ذکر کب کریں گے؟ اہل بیت کا ذکر کب کریں گے؟ کیا علی کا ذکر قرآن میں نہیں؟ خاتون جنت کا ذکر قرآن میں نہیں؟ امام حسن حسین کا ذکر قرآن میں نہیں؟ بات کیجئے یار. آپ نماز کا ذکر تو کر سکتے ہیں, آپ قرآن کا ذکر تو کر سکتے ہیں, آپ مجاہدات کا ذکر کر سکتے ہیں, حج کا ذکر کر سکتے ہیں, زکوٰۃ کا ذکر کر سکتے ہیں, تو محرم میں اہل بیت کا ذکر کیوں نہیں کرتے؟ اہل بیت کا ذکر کیوں نہیں کرتے؟ تو سمجھ میں آ گیا کیا کہ اہل بیت کا بغض آپ کے سینے میں ہے. اب سن لیجئے ایک حدیث. امام طبرانی رحمہم اللہ فرماتے ہیں, توجہ سے فرمائیے, کہ اہل بیت کا بغض کرنے والا, اہل بیت سے نفرت کرنے والا, مولا علی سے نفرت کرنے والا, امام حسن حسین خاتون جنت سے نفرت کرنے والا کا انجام کیا ہے سنیے. امام طبرانی المعجم الکبیر میں روایت فرماتے ہیں. ایک بار درود پاک پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا. کیا فرماتے ہیں؟ لو ان حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ یہ حدیث کے راوی روایت کرتے ہیں تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو ان رجلا سعیدا بین الرکن والمقام فصلى وصام ثم مات وهو مبغض من اہل بیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دخل النار. سنیے توجہ سے. امام طبرانی روایت فرماتے ہیں, عبداللہ ابن عباس روایت کرتے ہیں, میرے آقا نے اپنی نورانی زبان سے کہا لو ان رجلا سعیدا بین الرکن والمقام, اگر کوئی شخص ایسا ہو کہ مقام ابراہیم میں کھڑا ہو, مقام ابراہیم میں نماز پڑھ رہا ہو, طواف پہ طواف کر رہا ہو, پورا دن فصلہ, پورا دن نماز پڑھتا ہے, فصلہ وصاما, سارا دن روزہ رکھتا ہے, فصلہ پوری رات تہجد نماز پڑھتا ہے, یعنی عبادت میں کثرت کرتا ہے, یعنی عبادت میں کثرت کرتا ہے, طواف پہ طواف, طواف پہ طواف, نماز پہ نماز, نماز پہ نماز, روزہ پہ روزہ, روزہ پہ روزہ, حج پہ حج, حج پہ حج, حج پہ حج, سعی پہ سعی, سعی پہ سعی, سعی پہ سعی, زکوٰۃ پہ زکوٰۃ, زکوٰۃ پہ زکوٰۃ, زکوٰۃ پہ زکوٰۃ, قرآن تلاوت پہ تلاوت,
مجاہدات پہ مجاہدات. اگر کوئی نماز پڑھ رہا ہو، سنیے کہاں پہ؟ کعبۃ اللہ شریف میں، جہاں پہ 1 رکعت نماز پڑھنے سے 1,00,000 رکعت کا ثواب، 1 وقت نماز پڑھنے سے بیت الحرام میں 1,00,000 وقت کا ثواب، اور مسجد نبوی میں 1 رکعت پڑھنے سے 50,000 ثواب، اور مسجد اقصی جو فلسطین میں ہے وہاں 1 رکعت پڑھنے سے 25,000. 3 ایسی مسجد ہیں جہاں پہ پڑھنے سے 25 گنا زیادہ ثواب. بیت المقدس یعنی کہ مسجد اقصی میں اگر کوئی ایک وقت نماز پڑھے تو 25,000، اور مسجد نبوی میں پڑھے تو بات کیجئے 50,000، اور کعبہ میں پڑھے تو حضور کیا فرما رہے؟ لو ان رجلا سعیدا بین الرکن والمقام فصلی وصام. اگر کوئی مقام ابراہیم، الحمدللہ یہ گناہگار مقام ابراہیم اپنا آنکھ سے دیکھ کے آئے، مقام ابراہیم میں اگر نماز پڑھ لے 1 رکعت 1 وقت پڑھ لے تو 1,00,000 رکعت کا ثواب. یعنی کثرت عبادت، نماز پہ نماز، نماز پہ نماز، روزہ پہ روزہ، حج پہ حج، زکات پہ زکات، زکات پہ زکات. میرے آقا فرماتے ہیں ثم مات وهو مبغض من اہل بیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دخل النار. سنو، اگر کوئی نماز پہ نماز پڑھے، روزہ پہ روزہ رکھے، حج پہ حج کرے، زکات پہ زکات دے، ثم مات، اگر اس حالت میں مرا، کون؟ عبادت کرنے والا، نماز پڑھنے والا، روزہ رکھنے والا، حج کرنے والا، اس حالت میں مرا، ثم مات وهو مبغض من اہل بیت محمد، کہ میری اہل بیت کا بغض اس کے سینے میں ہو، علی کا بغض اس کے سینے میں ہو، میری بیٹی کا بغض اس کے سینے میں ہو، امام حسن حسین علیہ السلام کا بغض اس کے سینے میں ہو. میرے آقا فرماتے ہیں ثم مات وهو مبغض من اہل بیت محمد دخل النار. وہ نماز پہ نماز پڑھ رہا ہو، روزہ پہ روزہ، حج پہ حج، زکات پہ زکات، طواف پہ طواف، سعی پہ سعی کر رہا ہو، اگر اہل بیت کی محبت اس کے سینے میں نہیں ہے، اہل بیت کا بغض اس کے سینے میں ہے، تو میرے آقا فرماتے ہیں وہ ڈائریکٹ جہنمی، دخل النار، وہ ڈائریکٹ جہنمی. بات سمجھ میں آ رہا آپ کو؟ ڈائریکٹ کس نے فرمایا؟ بھائی یہ میرا حدیث ہے، یہ میں بیان کر رہا ہوں، یہ ہے آقا کا حدیث، میں آپ تک پہنچا رہا ہوں. یہ ہے میرے آقا نے فرمایا. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کوئی نماز پہ نماز پڑھے، روزہ پہ روزہ، حج پہ حج، زکات پہ زکات، اور اہل بیت کا بغض اس حالت میں مرا کہ اہل بیت کا بغض، اس بغض، نفرت، عداوت اس کے سینے میں ہے، تو میرے آقا فرماتے ہیں دخل النار، ڈائریکٹ جہنمی، ڈائریکٹ جہنمی، ڈائریکٹ جہنمی. تو کیا سمجھے آپ؟ اب ہم نماز نہیں دیکھیں گے، اب ہم روزہ کتنا رکھتا ہے نہیں دیکھیں گے، حج کتنا کرتا ہے نہیں دیکھیں گے، زکات کتنا دیتا ہے نہیں دیکھیں گے، ارے تہجد کتنا پڑھتا ہے نہیں دیکھیں گے، استغفار کتنا پڑھتا ہے نہیں دیکھیں گے. ارے سنو سنو سنو، عبادات، مجاہدات، سب کچھ منہ میں مار کر پھینک دیا جائے گا، اور اگر اہل بیت کا بغض سینے میں ہو. حسینیت، حسینیت، ذکر شہادت حسین. اب ہم یہ نہیں دیکھیں گے کہ نماز کتنا پڑھتا ہے، کتنا بڑا جبہ پہنتا ہے، کتنا پگڑی پہنتا ہے، کتنا مدارس بنایا، ارے کتنا خانقاہ بنایا، کتنی کتابیں تحریر کی، کتنا بڑا حافظ ہے، کتنا بڑا مفتی ہے، کتنا بڑا معلم ہے، کتنا بڑا مفکر ہے، کتنا بڑا مبلغ ہے. ہم یہ نہیں دیکھیں گے، ابے ہم یہ دیکھیں گے علی کی محبت ہے کہ نہیں، خاتون جنت کی محبت ہے کہ نہیں، حسن و حسین کی محبت ہے کہ نہیں. اگر محبت ہے تو جنتی، اگر محبت نہیں ہے تو جہنمی. یہ فتویٰ کس نے لگایا؟ بات کیجئے، کس نے لگایا؟ کس نے لگایا؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث المعجم الکبیر امام طبرانی روایت فرماتے ہیں، عبداللہ ابن عباس روایت کرتے ہیں. تو کیا سمجھ میں آیا؟ کسی کا نماز دیکھ کر آپ پریشان مت ہو،
نماز دیکھ کر پریشان مت، کیوں؟ اس لیے کہ کربلا میں 2 نمازیں تھی، کربلا میں 2 نمازیں، ایک حسینی نماز، ایک یزیدی نماز، ہے کہ نہیں؟ بات کیجئے، ہے کہ نہیں؟ کربلا میں 2 نمازیں ہو رہی تھی۔ کربلا سے ہم سبق لیں گے کہ حق کس کے ساتھ ہے، حسین کے ساتھ حق ہے، نہ یزید پلید کے ساتھ حق ہے۔ سنو، یزید کا لشکر 22,000 کا لشکر، یہاں پہ میرا امام 72 کے ساتھ، اس کے بعد بھی کیا بچے، معصوم علی اصغر، معصوم علی اکبر، چھوٹے چھوٹے بچے، زین العابدین بیمار، یہ عورت خواتین کو لے کر یہ جنگ کرنے نہیں آئے تھے۔ تو ایک طرف یزیدی خیمے میں اذانیں بلند ہو رہی تھی، اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ، وہاں پہ بھی نماز ہو رہی تھی، یہاں پہ بھی نماز ہو رہی تھی، وہاں پہ بھی فرض نماز پڑھا جا رہا تھا، وہاں پہ بھی ظہر ادا کی جا رہی تھی، امام حسین کے خیمے میں بھی ظہر اذان ہو رہی تھی، یہاں پہ نماز ہو رہی تھی۔ تو کیا سمجھے، اب کسی کا نماز دیکھ کر متاثر مت ہونا، کسی کا روزہ دیکھ کر متاثر مت ہونا، حج دیکھ کر متاثر مت ہونا، مجاہدات عبادت تقویٰ دیکھ کر، پگڑی دیکھ کر، داڑھی دیکھ کر متاثر مت ہونا۔ ارے یہ دیکھنا اہل بیت سے محبت ہے کہ نہیں؟ سب کو ہم دعوت دے کے جاتے ہیں۔ دیکھ لیجئے، ہم ایک حدیث بیان کی، کوئی عالم مفکر ہو، کچھ ہو، اگر اہل بیت کا بت اس کے سینے میں ہے تو میرے آقا فرمائے وہ ڈائریکٹ جہنمی۔ ٹھیک ہے، ایک طرف یہ حدیث اور ایک طرف حضور فرماتے حب اہل بیتی، سنیے حب اہل بیتی من مات فہو شہید۔ سبحان اللہ، مبارک ہے آستانہ حسینی، ماشاءاللہ آستانہ حسینی کے جتنے غلام ہیں واقعی میں اہل بیت کے فوجدار ہے کہ نہیں؟ ہم سب اہل بیت کے فوجدار ہیں۔ آج انہی کا ذکر ہے کہ جس کا ذکر رب ذوالجلال کر رہا ہے، آقا کریم حدیث کے عبارت میں انہی کا ذکر کر رہے ہیں۔ تو کیا سمجھ میں؟ سنیے، آپ لوگ کے لیے خوشخبری ہے، سنیے، جو آپ سب ہم سب یا علی کرتے ہیں، یا حسن کہتے ہیں، یا حسین کہتے ہیں، انہی کے لیے خوشخبری دی جا رہی ہے۔ ایک تو بدخبری دے دیا گیا ہے، جتنے بڑا عبادت ہو، نماز ہو، روزہ ہو، ہم دیکھیں گے اہل بیت کی محبت ہے، یہ خبر ہے۔ اور ایک سنو، حضور کیا فرمائے؟ ڈائریکٹ جہنمی، نماز ہو، روزہ ہو، کچھ بھی ہو، ٹھیک ہے۔ اور ایک حدیث میں حضور فرمائے حب اہل بیتی من مات فہو شہید، اگر کوئی میرے اہل بیت کے عشق میں مرا، بھائی صاحب سنیے ذرا سا، آپ لوگ سنیے، آپ سب اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، توجہ فرمائیے، جو میری اہل بیت کے عشق میں محبت میں مرا، حضور فرماتے ہیں فہو شہید، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے شہید کا عظیم درجہ عطا فرمائے گا۔ کیا سمجھے؟ جتنے شہید ہیں سب جنتی ہے، لیکن خدا کی قسم امام حسن و حسین پر میری ماں باپ قربان کہ امام حسن حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہے۔ حسینیت، ذکر شہادت حسین، علماء اہل سنت، حضرت مولانا حافظ محمد سعدی اشرفی صاحب۔ تو ایک طرف نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، عبادات ہے، تقویٰ ہے، پرہیزگاری ہے، تہجد گزار ہے، قرآن تلاوت ہے، اما سب عبادت ہے، لیکن اہل بیت کی محبت نہیں، وہ ڈائریکٹ جہنمی، ٹھیک ہے۔ اور ایک طرف سنیے، آپ نماز میں کمزور ہو سکتے ہیں، آپ روزہ رکھنے میں کمزور ہو سکتے ہیں، ہم زکوٰۃ میں کمزور ہو سکتے ہیں، ہم مناسک حج میں کمزور ہو سکتے ہیں، عبادات میں کمزور ہو سکتے ہیں، مجاہدات میں کمزور ہو سکتے ہیں، علم میں کمزور ہو سکتے ہیں، لیکن خدا کی قسم اگر میں سب اہل بیت کے عشق میں ہم کمزور نہیں ہے، ہم کامل و اکمل ہیں۔
بیت کے عشق میں ہم کامل و اکمل ہیں. خدا کی قسم اگر اپنے سینے کو چیڑ کے اگر دکھا سکتے تو دکھا سکتے آپ کی علی کی کتنی محبت، خاتون جنت کی کتنی محبت ہے، امام حسن علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام کی کتنی محبت ہے. تو کیا سمجھ میں آیا؟ ہم نماز میں کمزور ہو سکتے ہیں، روزہ میں کمزور ہو سکتے ہیں، حج میں کمزور ہو سکتے ہیں، زکوٰۃ میں کمزور ہو سکتے ہیں، لیکن اہل بیت کی محبت میں ہم کمزور نہیں، ہم کامل و اکمل. تو کیا سمجھے؟ ایک طرف نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، سب ہے، اہل بیت نہیں. ایک طرف نماز میں کمزوری ہے، روزہ میں کمزوری ہے، حج میں کمزوری ہے، لیکن اہل بیت کی محبت. تو میرے آقا کیا فرمائے؟ حب اہل بیتی من مات فہو شہید. جو میرے اہل بیت کے عشق میں مرا اللہ اسے شہید کا درجہ عطا فرمائے. اور تمام شہید جنتی ہیں، تمام شہید بات کیجئے کیا ہے؟ تمام شہید جنتی ہیں. تو جناب والا آج پوری رات بھی اگر بیان کر دے تو یہ بھی امام حسن حسین کا ذکر ختم ہی نہیں ہو، ان کا ذکر کبھی ختم ہو ہی نہیں سکتا، ہے کہ نہیں؟ امام علی مقام سے محبت کرنے والی ذات رب ذوالجلال، امام حسن حسین سے محبت کرنے والی ذات. تو یہ خدا کی سنت ہے، اہل بیت سے محبت کرنا. آپ کیجئے کس کی سنت ہے؟ اہل بیت سے محبت کرنا یہ اللہ کی سنت ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے. بات صحیح ہے نا غلط ہے؟ تو ہم وہی کام کر رہے ہیں، ہم وہی عمل کر رہے ہیں. یہ عمل خدا بھی ہے اور عمل مصطفیٰ بھی ہے کہ نہیں؟ بات کیجئے ذرا سا، ہے کہ نہیں؟ اہل بیت سے محبت اللہ بھی کرتا ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی کرتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ آپ سنیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم راستہ سے گزر رہے تھے، کسی دعوت پہ جا رہے تھے. حضرت امام علی مقام، میرے آقا، میرے مولا، ہم سب کے آقا مولا، جنتی نوجوانوں کے سردار، ایک چھوٹا سا معصوم سا بچہ کھیل رہا تھا. سنیے گا جناب والا، کھیل رہا تھا. تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے قریب جاتے ہیں اور اپنے بازو کو اس طرح پھیلاتے ہیں. وہ بچہ دوڑ کے آتا ہے، حضور اپنے سینے سے لگاتے ہیں، حضور اسے چومتے ہیں، بڑی پیار کرتے ہیں. صحابہ اکرام علیہم رضوان موجود اور صحابہ اکرام فرماتے ہیں یا رسول اللہ، یہ کوئی اہل بیت کا گھرانہ سے یہ بچہ نہیں ہے جو آپ اسے اتنا پیار کر رہے ہیں. سنیے، آپ اتنا پیار کریں، اہل بیت کا گھرانہ سے کوئی بچہ ہے نہیں. یہ اتنا قریبی رشتہ، کوئی صحابہ اکرام اتنا قریب تو کوئی رشتہ کا کوئی صحابہ اکرام سے بھی کوئی بچہ نہیں کہ آپ اس کو اتنا پیار کر رہے ہیں. آخر کیا وجہ ہے؟ تو میرے آقا نے فرمایا میرے صحابہ، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. میرے صحابہ سنو، میں نے دیکھا یہ بچہ میرا حسین کا ساتھ میدان میں کھیل رہا تھا، میرا حسین کا ساتھ یہ بچہ کھیل رہا تھا اور جس زمین پر میرا حسین کا قدم پڑتا اس زمین سے یہ بچہ مٹی اٹھاتا، کبھی سینے سے لگاتا، کبھی چومتا، کبھی آنکھوں میں ملتا، کبھی سر پہ رکھتا. سنو سنو سنو، یہ بچہ میرا بیٹا حسین سے محبت کیا ہے، اس نے میرے بچے حسین سے محبت کی ہے. میرے آقا نے فرمایا سنو، کل قیامت کے دن میں اس بچے کی شفاعت کروں گا، اس کے ماں باپ کی بھی شفاعت کروں گا، اس کے ماں باپ کی بھی شفاعت کروں گا. خدا کی قسم ہمیں پیمانہ مل گیا کہ بس اگر آپ سب شفاعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں. کون کون نہیں چاہتا ہاتھ اٹھائیے. بات سن لیجیے پہلے، کون کون نہیں چاہتا؟ آپ کون کون چاہتا ہے ہاتھ اٹھائیے. سمجھ لو کیا، اگر آپ سب ہم سب چاہتے ہیں کہ قیامت کے دن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب کی شفاعت کریں گے، تو ایک ہی عمل کرو، علی سے محبت کرو، خاتون جنت سے محبت کرو، امام حسن مرتضیٰ سے محبت کرو، امام حسین مرتضیٰ سے محبت کرو. جب ان سے محبت کر لو گے تو آقا کریم تمہیں شفاعت فرمائیں گے.
کیا کریم تمہیں شفاعت فرمائیں گے. اب سن لیجیے ایک زبردست حدیث. گاڑی چلے گا نا؟ ایک بات درود پاک پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا مولا بابا بلد لانا محمد وعلی سیدنا مولانا محمد. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ روایت فرماتے ہیں، یہ جامع ترمذی میں بھی ہے اور متفق علیہ حدیث. سنیے گا ذرا توجہ سے، جو بھی اہل بیت سے محبت کرتے ہیں توجہ سے سنیے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ روایت فرماتے ہیں کہ ایک دن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر پہ تشریف فرما ہوئے. سنیے کون فرما رہا ہے؟ ہم سب کے مولا مولا علی ہے کہ نہیں؟ مولا علی کو مولا کون کون نہیں مانتے؟ ہاتھ اٹھائیے. اب سن لیجیے، مولا علی کو مولا کون کون مانتے ہیں؟ ہاتھ اٹھائیے. اگر آپ بات سمجھ کے ہاتھ اٹھایا کیجیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کا بھی نام اس فہرست میں لکھ دیا جائے. پہلے سمجھیے پھر ہاتھ اٹھائیے اور بات کو غور سے سنیے. میں نے پہلے ہی کہا کہ آج جو آپ بیان سنیں گے، آپ اس سے پہلے اپنی لائف میں ایسا بیان نہیں سنیں کہ اہل بیت سے محبت کا حکم کس نے دیا. نماز کا تو حکم بہت سنتے ہیں، روزہ کا حکم سنتے ہیں، اہل بیت کا حکم اسی نے دیا جس نے نماز کا حکم دیا. قرآن کا حکم، زکوٰۃ کا حکم جس نے دی اس نے ہی اہل بیت کی محبت کا حکم ہے کہ نہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ روایت فرماتے ہیں، قال علی اخذ بید الحسن والحسین. سنیے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر پہ تشریف فرما ہوئے. یہ بات باہر نہیں ہے. کہاں بات کہاں پہ ہے؟ یہ بات چار دیواری کے اندر ہو رہا ہے، لیکن مولا علی مشکل کچھ ہے پوری کائنات کو بتا سکتے. کیا فرمائے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم گھر پہ تشریف فرما ہوئے. اخذ بید الحسن والحسین. اخذ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہاتھ سے امام حسن کو پکڑے ہوئے تھے، اخذ بید الحسن والحسین، اور ایک ہاتھ سے امام علی مقام امام حسین کو پکڑے ہوئے. کون فرما رہے ہیں؟ مولا علی. اور گھر پہ آنے کے بعد حضور فرماتے ہیں، ہاتھ پکڑ کے جب گھر پہ تشریف فرما ہو گئے تو حضور فرمانے لگے، حبی من احبنی فقط احب ہذین. سنیے حدیث شریف بتا رہے، سنیے جامع ترمذی میں یہ حدیث شریف کا آپ کو کوئی جو واقعی میں اہل بیت کا جو وفادار ہوگا، جس کا روم روم میں پنجتن پاک کا محبت ہے، وہی آپ کو یہ حدیث بیان کرے گا. ورنہ خدا کی قسم اہل بیت کا ذکر کرنے والا یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے جناب والا. ہر ایک انسان کو اہل بیت کی محبت نہیں ملتی. نماز روزہ حج زکات تو سب کے پاس، لیکن اہل بیت کس کے پاس ہے کہ نہیں؟ حضور کیا فرمائے؟ من احبنی، سنیے فقد احب ہذین، جس نے مجھ سے محبت کی، جس نے مجھ سے محبت کی. اب حضور سے کس نے محبت کی؟ اگر آپ سوال کریں گے تو حضرت آدم علیہ السلام کہیں گے یا رسول اللہ میں نے آپ سے محبت کی. شیش علیہ السلام کہیں گے میں نے آپ سے محبت کی. یعقوب علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں نے آپ سے محبت کی. تمام نبی، غوث، قطب، ابدال، اوتاد، نجبا، نقبا، حضرت جبرائیل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام، اسرافیل علیہ السلام، اسرائیل علیہ السلام کس سے محبت کرتے ہیں؟ من حبنی، اے میرے آقا میں بھی آپ سے محبت کرتا ہوں. یعنی تمام جن و جنات، انس و انسان، تمام ملائکہ کس سے محبت کرتے ہیں؟ من احبنی، حضور سے محبت کرتے ہیں. تو حضور کیا فرما رہے ہیں کہ جس نے مجھ سے محبت کی. یا نام ہے سنی، وہابی، شیعہ، خارجی، کوئی نام ہے؟ کیا نام ہے؟ جس نے، سن لیجئے، جس نے مجھ سے محبت کی. من احبنی فقد احب ہذین، اور ان دونوں شہزادوں سے محبت کی. ہاتھ پکڑے ہوئے تھے، یعنی کہ امام حسن سے محبت کی، امام حسین سے محبت کی. میرے آقا فرماتے ہیں وَأُمُّهُمَا،
میری بیٹی فاطمہ الزہرا سے محبت کی، امہما ان دونوں کی امی جان میری بیٹی فاطمہ سے جس نے محبت کی، وہ ابوہما ان دونوں کے والد مولا علی سے جس نے محبت کی۔ سنیے حضور فرماتے ہیں من احبنی فقد احب ہذین وامہما وابوہما کان معی درجتی فی یوم القیامہ، کہ جس نے مجھ سے محبت کی، میرا نواسا امام حسن سے محبت کی، امام حسین سے محبت کی، میری بیٹی فاطمہ سے محبت کی، میرا دماد یعنی کہ ان دونوں کے والد مولا علی سے محبت کی۔ حضور فرماتے ہیں کانا معی درجتی فی یوم القیامہ، سنو وہ جنت میں میرے درجے میں میرے ساتھ ہوگا، وہ جنت میں میرے درجے میں میرے ساتھ ہوگا۔ سن لیجئے اب ایک بات بتائیے، جس درجے میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوں گے، اس درجے میں بڑے سے بڑا صحابی کھڑا ہو سکتا ہے، بڑے سے بڑا نبی کھڑا ہو سکتا ہے، بڑے سے بڑا شہداء شہید کھڑا ہو سکتا ہے۔ بات کیجئے یار، بڑے سے بڑا غوث قطب ابدال اوتاد نجبا نقبا کھڑا ہو سکتا ہے۔ جب اتنے بڑے نبی نہیں کھڑا ہو سکتے تو ایک مولوی کیسے کھڑا ہو سکتا ہے؟ بات صحیح ہے نا غلط ہے؟ لیکن حضور فرمائے کانا معی درجتی فی یوم القیامہ، کہ وہ جنت میں میرے درجے میں میرے ساتھ ہوگا۔ اب عقیدہ ٹھیک کیجئے، یہاں پہ نماز کا ذکر نہیں ہے، سنیے ذرا سا، یہاں پہ نماز کا ذکر نہیں، حج کا ذکر نہیں، مناسک حج کا ذکر نہیں، زکوٰۃ کا ذکر نہیں، روزہ کا ذکر ہے، ہے کیا ہے؟ اب ایسا نہیں کہ ذکر نہیں ہے کہ نماز نہیں پڑھنی، نہیں، یہاں پہ آپ کو بتانا چاہتے ہیں یہاں پہ نماز کا ذکر نہیں ہے، روزہ کا ذکر نہیں، حج کا ذکر نہیں، زکوٰۃ کا ذکر نہیں، کیا ذکر ہے؟ محبت کا ذکر ہے، محبت کا ذکر، جس نے مجھ سے محبت کی، حسن و حسین سے محبت کی، ان کے امی جان سے محبت کی، ان کے والد سے محبت کی۔ حضور فرماتے کانا معی درجتی فی یوم القیامہ، وہ جنت میں میرے درجے میں میرے ساتھ ہوگا۔ یہ بات تو ذہن میں سمجھ میں آئی میرا کہ حضور کے ساتھ ہم اور آپ گناہگار، سیاہکار، بدکار، نالک، ناتبا، نہ ہم کوئی عالم ہے، نہ کوئی حافظ ہے، نہ کوئی قاری ہے، نہ کوئی مبلغ ہے، نہ کوئی معلم ہے، نہ کوئی مفتی ہے، نہ کوئی محدث ہے، بولیے نہ کوئی ولی ہے، نہ کوئی غوث ہے، نہ قطب ہے، نہ کچھ بھی نہیں ہے، کہ نہیں؟ لیکن حضور تو فرما دیے کانا معی درجتی فی یوم القیامہ، کہ جو بھی مجھ سے محبت کرے گا، حسن و حسین سے محبت کرے گا، میری بیٹی سے محبت کرے گا، میرا علی سے محبت کرے گا، وہ جنت میں میرے درجے میں میرے ساتھ ہوگا۔ بہت زبردست حدیث۔ تو اب یہ جو درجہ مل رہا ہے حضور کے ساتھ رہنے کا، یہ عبادت کے عوض میں نہیں، زکوٰۃ کے عوض میں نہیں، حج کے عوض میں نہیں، تو کس کے عوض میں یہ درجہ مل رہا ہے؟ تو محبت کے عوض میں، محبت کے عوض میں۔ تو کیا سمجھ میں آیا؟ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ تم کرتے رہو، یہ کرنا تمہارا ہی کام ہے، لیکن ہم کمزور ہیں، نماز میں کمزور ہے، روزہ میں کمزور ہے، حج میں کمزور ہے، لیکن خدا کی قسم اہل بیت کی محبت میں ہم کمزور نہیں، ہم کامل و اکمل ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد، اللہم جوڑ سے پڑھی، محبت سے پڑھی۔ مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا۔ اب جو حضور کے درجے میں ہم آپ کو اور ہم کو کھڑا کر رہا ہے وہ کیا چیز ہے؟ محبت۔
کیا ہے؟ بات کیجئے کیا ہے؟ محبت اہل بیت. ٹھیک ہے, حدیث فرما دی. اب بتائیے کہ حضور کے درجے میں کوئی کھڑا ہو سکتا ہے؟ دو بات, دو تشریح ذرا توجہ سے فرمائیے, ابھی سمجھ میں آ گیا کہ حضور کے درجے میں کھڑا ہو سکتا ہے. ندیم بھائی, جب میں راستے سے گزر رہا تھا, مثال کے طور پر سنیے, جب میں راستے سے گزر رہا تھا تو میری نظر 500 کروڑ کا گاڑی پہ پڑا. کتنا کروڑ؟ 500 کروڑ کا گاڑی پہ میری نظر پڑی. ہم دل دل سوچنے لگے, یا اللہ 500 کروڑ کا گاڑی کا مالک یہ کوئی چھوٹا موٹا تو آدمی نہیں. بات کیجیے, بہت بڑا آدمی ہے. صحیح نہ غلط ہے بھائی صاحب؟ 500 کروڑ کا گاڑی یہ کوئی چھوٹا موٹا رقم نہیں ہے. 500 کروڑ کا گاڑی اگر اس کے پاس ہے تو نہ جانے کتنا دولت اس کے پاس ہوگا. صحیح نہ غلط ہے بھائی؟ تو ہم قریب گئے اور دھیرے دل میں سوچنے لگے. ندیم بھائی توجہ فرمائیے ذرا بھائی, بہت زبردست نقطہ بیان ہو رہا ہے کہ جب ہم 500 کروڑ کے گاڑی کے قریب پہنچے تو کالا گلاس لگا ہوا, بات سمجھ رہے, لیکن نظر آ رہا اندر میں کیا چیزیں ہلکا وغیرہ نظر آ رہا. تو جب میں نے جھانکا تو دیکھ رہے کہ 500 کروڑ کا گاڑی, زبردست گاڑی, سونا. وہاں پہ آپ سو بھی سکتے ہیں, آپ آرام سے لیٹ بھی سکتے ہیں, ٹی وی وغیرہ بھی دیکھ سکتے ہیں, ہر چیز وہاں پہ, ٹوائلٹ وغیرہ سب, آرام سے سوئیے, کوئی ٹینشن نہیں ہے, پانی دانا کھانا سب کچھ ہے, ہر عیش و آرام 500 کروڑ کا گاڑی میں ہے. ہم جب قریب گئے تو دیکھ رہے کہ وہاں پہ 500 کروڑ کا گاڑی میں ایک کالا کتا بیٹھا ہوگا. اب ہم دلے دل سوچنے لگے, یا اللہ یہ کتا تو ہم سے صحیح نہ غلط ہے, بات کیجیے ذرا سے. ہم مثال دے رہے ہیں, کتا تو ہم سے افضل ہے کہ 500 کروڑ کا گاڑی میں ایک آدمی انسان ہو کر ہم بیٹھ نہ سکے. یہ کمزر مخلوق جس کو انسان کتا کہتے ہیں, وہ کتا بیٹھا ہوا. آپ دیکھ کے تو پریشان, حیران ہو, پریشان. تو ہم ذرا سے قریب گئے, سنیے گا جا, قریب گئے. اور کتا زبان دکھرا رہا تھا, کتا کا تو کام ہی ہے اجنبی کو پھرتا. ہم جا کے کان میں بولے, کتا تو یہ بتا کہ 500 کروڑ کا گاڑی میں تو کیا کر رہا؟ 500 کروڑ کا گاڑی میں جہاں پہ اچھا انسان نہیں بیٹھ پا رہا. ایم پی منسٹر 500 کروڑ کا گاڑی یوز نہیں کرتا جناب. بیسی سے بیسی 40 لاکھ 50 لاکھ. 500 کروڑ کا گاڑی میں کتا بیٹھا, تو کیا کر رہا ہے؟ بڑا ایسی اور ہوا. تو کتا کہنے لگا, سنیے, کتا کہنے لگا, اے ساجد اشرفی سن لے, اس میں 500 کروڑ کا گاڑی میں بیٹھنے میں میرا کوئی اختیارات نہیں, میرا کوئی کمال نہیں. کیوں؟ اس لیے یہ گاڑی میرے مالک کی ہے, یہ گاڑی میرے مالک کی ہے, اور میں اپنا مالک کا وفادار ہوں, میں اپنے مالک کا وفادار ہوں. اس لیے میرا مالک جہاں جاتا ہے, جدھر جاتا ہے, مجھ کتے کو اپنے ساتھ لیتا ہے. تو کیا سمجھے, آقا نے فرمایا کانا مایا درجتی فی یوم القیامہ, کہ جنت میں میرے درجے میں میری اہل بیت سے جو محبت کرے گا میرے درجے میں ہوگا. بس تم چاہو کہ تم اہل بیت کا دامن کو پکڑے رکھو, آقا کریم تمہیں اپنے درجے میں جنت میں رکھے. میں گدا ہوں مصطفیٰ کا, میرا سرا نبی ہے. بھائی جلالی میں آ جاتی, اس لیے کہ ان کا ذکر ایسا ذکر ہے کہ روح سے جب تک نہیں نکلتا ہے تو پھر مجھے سکون ہی نہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ملے گی جب پیو گے کوثر, اسی کو محشر میں چین ہوگا. نبی محبت کریں گے اس سے کہ جس کے دل میں حسین ہوگا. تو
کیا سمجھ میں آیا؟ سن لیجئے پھر 500 کروڑ کا گاڑی میں اگر وہ کتا بیٹھ سکتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ وہ اپنا مالک سے محبت کرتا ہے۔ بات کیجئے، اپنا مالک سے محبت کرتا ہے، تو مالک جدھر جدھر جاتا ہے اسے اپنا ساتھی بنا لیتا ہے۔ اے اہل بیت سے محبت کرنے والوں غلاموں، اے علی کا دم بھرنے والوں، اے خاتون جنت سے محبت کرنے والوں، یا حسن کا نعرہ لگانے والوں، یا حسین یا حسین یا حسین کا نعرہ لگانے والوں، سنو سنو خوشخبری سنو کہ تم اہل بیت سے محبت کرو، میرے آقا جنت میں تمہیں اپنے درجے میں رکھے۔ یہ بات کس قدر ہنسی، یہ بات کس قدر ہنسی، جو کہہ گئے معین دے دین کی پناہ حسین ہے، ہاں حسین ہے میرا بادشاہ، حسین ہے ہاں حسین ہے ایسا شہنشاہ، حسین ہے۔ سمجھ میں آ گیا؟ اب جو حضور کے درجے میں کوئی کھڑا ہوگا عبادت کے بلبوتے پہ نہیں، بات کیجئے اس کو اور ذرا کھول دیں، عبادت کے بلبوتے پر، نماز روزہ حج زکوٰۃ علم کے بنیاد پر، کس بنیاد پر؟ بات کیجئے نا یار، کس بنیاد پر؟ محبت اہل بیت کے بنیاد پر۔ تو اب سمجھ میں آ گیا، نماز روزہ حج دیکھنے کی ضرورت نہیں، نماز روزہ حج زکوٰۃ اس یزید پلیت کے پاس تھی، ہے کہ نہیں؟ یزید کے پاس نماز تھا، روزہ تھا، حج تھا، زکوٰۃ تھا، سب کچھ تھا، لیکن اہل بیت کی محبت نہیں تھی، اسی لیے وہ جہنمی، اسی لیے وہ جہنمی۔ اور کیا سمجھ میں آیا؟ اور حضرت عباس علم بردار، ان کے پاس امام حسن کی محبت تھی، امام حسین کی محبت تھی، امام زین العابدین کی محبت تھی، امام معصوم علی اصغر، معصوم علی اصغر کی محبت تھی، اس لیے عباس علم بردار اپنے بازو کو کٹا کر، گردن کو کٹا کر ایسا شہید ہوئے کہ صبح قیامت تک عباس علم بردار کا علم اٹھائے گا اور یا عباس یا عباس یا عباس کہے گا۔ اہل سنت والجماعت، حسینیت حسینیت۔ سمجھ میں آ گیا؟ اہل بیت کی محبت اپنے سینے میں رکھیے۔ ارے کون کیا بولتا ہے، کون کیا فتویٰ دیتا ہے، چھوڑیے، حضور کیا کہتے ہیں یہ مانیں۔ کون عالم کون مفتی کیا فتویٰ دیتا ہے اس کی ضرورت نہیں، آپ دیکھیے کہ اللہ کیا فرماتا ہے، میرے آقا کیا فرماتے ہیں۔ اسی لیے حساب کتاب لینے والا کون؟ آپ نماز پڑھ رہے کہ نہیں پڑھ رہے ہیں، حساب کون لے گا؟ ہم لیں گے؟ بات کیجئے نا، آپ جہاں جاب کرتے مالک لے گا کہ بابو کتنا وقت نماز پڑھے ہو، حساب کون لے گا؟ اللہ لینے والا ہے کہ نہیں؟ تو بس اب اسی کا معنی جو حساب لے گا اسی کا معنی۔ ارے کون کیا کہتا ہے اس کی سننے کی ضرورت نہیں آپ کہ انسان اب بڑا زبردست ذہن بنا چکا کہ بس اہل بیت کا محبت کرو اور کچھ انسان موجود ہے اس کو شیعہ کا ٹھپا لگانے کی، کہ اہل بیت کا محبت جو کرتا ہے وہی شیعہ، نعوذ باللہ من ذالک، ایسا کبھی ہوئی نہیں۔ اگر آپ اہل بیت کا ذکر کرنے کو شیعہ کہتے ہیں، کیا شیعہ کہتے ہیں، شیعہ کہتے ہیں، تو سب سے بڑا شیعہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ نہیں؟ اہل بیت کا ذکر کرنے والا کون ہے؟ بات کیجئے نا یار، کرنے والا کون؟ آپ اگر سوچئے کہ اہل بیت کا ذکر کرنے سے اگر شیعہ مخلوق ہو جائے تو جب خالق علی کا ذکر کرے تو کیا کہو گے؟ خالق خاتون جنت کا ذکر کہے تو کیا کہو گے؟ امام حسن و حسین علیہ السلام کا ذکر جب خالق کہے تو پھر اسے کیا کہہ سکتے ہو؟ کیا اسے شیعہ کہہ سکتے ہو؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ تو بات سمجھ میں آ گیا کہ اہل بیت کی محبت
محبت ہی اصل ایمان ہے. نماز روزہ سب ہے, اہل بیت کی محبت اگر نہیں تو وہ نماز آپ کے منہ میں پھینک دی جائے گی. سمجھ میں آ گیا؟ ایک واقعہ سنیے. اب مولا علی کا ذکر کر لیا جائے. ایک دو حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ آپ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اللہم ادرک الحق حیث دار علی. اے اللہ حق کو ادھر پھیر دے جدھر علی. حق کو ادھر پھیر دے, بات کیجئے, جدھر علی ہے. اللہ کے رسول نے یہ نہیں فرمایا کہ جہاں علی ہے, جہاں حق ہے وہاں علی کو پھیر دے. نہیں, ذرا سا حدیث کو غور کیجئے. اللہم ادرک الحق حق کو حیث دارا علی. اے اللہ حق کو ادھر پھیر دے جدھر علی ہے. کس نے کہا؟ میرے آقا. آپ ایک بات بتائیے, آپ کس کے ساتھ ہیں؟ حق کے ساتھ کہ ناحق کے ساتھ؟ ہاتھ اٹھائیے ذرا, پہلے سن لیجیے. جو ناحق کا ساتھ ہے وہ ہاتھ اٹھائیے. پھر سن لیجیے, جو حق کا ساتھ ہے وہی ہاتھ اٹھائے. آپ کس کے ساتھ ہیں؟ یہاں پہ اسٹیج میں جتنے ہمارے بھائی ہیں کتنے کس کے ساتھ ہیں؟ ذرا سا زور سے بولیے تاکہ اللہ قبول فرما دے. کس کے ساتھ ہیں؟ حق کے ساتھ. آپ کے ابو جان امی جان حق کے ساتھ ہے کہ نہیں؟ آپ ہم جسے مخدوم اشرف کا نام سے پہچانتے وہ کس کے ساتھ؟ قطب غوث اعظم کس کے ساتھ؟ غریب نواز کس کے ساتھ؟ ثابت کلیری کس کے ساتھ؟ وارث دیبا کس کے ساتھ؟ محبوب الہی کس کے ساتھ؟ ثابت کلیری کس کے ساتھ؟ بات کیجئے. حضرت امام حسن عسکری کس کے ساتھ؟ امام تقی, امام نقی, امام موسیٰ کاظم, امام جعفر الصادق, امام حسین, امام زین العابدین, امام باقر. بات کی جاتوں کو بات کرنا از خاموشی کا وقت نہیں ہے جناب. امام باقر حق کے ساتھ, امام زین العابدین, امام حسین, امام حسن. بات کیجئے. عثمان غنی, عمر فاروق اعظم, حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حق کے ساتھ. تو صدیق اکبر حق کے ساتھ, عثمان غنی حق کے ساتھ, حضرت عمر فاروق اعظم حق کے ساتھ, تمام ملائکہ حق کے ساتھ, تمام مومن مومنات حق کے ساتھ, تمام غوث اعظم حق کے ساتھ, تمام غوث قطب حق کے ساتھ, تمام ابدال حق کے ساتھ, تمام اوتاد حق کے ساتھ, تمام ولی حق کے ساتھ, تمام عالم علماء حق کے ساتھ. تو ہم نے حق سے سوال کی, اے حق سب تیرے ساتھ, سب تیرے ساتھ, صدیق اکبر تیرے ساتھ, عثمان غنی تیرے ساتھ, حضرت امام علی مقام تیرے ساتھ, غوث اعظم تیرے ساتھ, غوث اعظم تیرے ساتھ, غریب نواز تیرے ساتھ, مخدوم اشرف تیرے ساتھ, تمام مومن مومنات تیرے ساتھ. اے حق تو بتا تو کس کے ساتھ؟ تو حق کہہ رہا ہے سنو سب میرے ساتھ, اور میں الحق مع العلی والعلی مع الحق, سب میرے ساتھ اور میں علی کے ساتھ, علی کے ساتھ, علی کے ساتھ. حیدری علی مولا کی مدحت ہو رہی ہے, علی مولا کی مدحت ہو رہی ہے, میرے دل کی طہارت ہو رہی ہے, میرے دل کی طہارت ہو رہی ہے. خدا کے شعر کی باغ خدا میں, خدا کے گھر ولایت ہو رہی ہے.
تو سمجھ میں آ گیا یہ سب حق کے ساتھ، اور حق تنہا علی کے ساتھ. تو حق علی جہاں جہاں رہیں گے حق وہی. صحیح ہے. تو علی دیکھیں جناب، میں اہل بیت کا غلام ہوں، صرف علی کے شان کریں گے تو بیان کرتے کرتے فضل ختم ہو جائے گا، ختم نہیں ہوگا. پھر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شان، پھر خاتون جنت، پھر حسنین کریمین شان بیان کرتے کرتے ایک رات کی ضرورت ہے. یہ مخدوم پاک کا غلام، میرا نام محمد ساجد اشرفی ہے، پوری رات بیان کر پائے گا. اہل بیت کا شان ہو، غوث اعظم کا شان ہو، غریب نواز کا شان ہو، یا مخدوم سمنا کا شان ہو، پوری رات الحمدللہ بیان کر پائیں گے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ سمجھنے کی ضرورت ہے. مسئلہ یہ سمجھنے کے لیے پوری رات بیان کرنا یہ بہت بڑا علم کا اعتبار نہیں، ذرا بیان کیا لیکن اس کو عمل کرنا یہ سب سے بڑی بات ہے کہ نہیں. اب خاتون جنت کی شان، ایسی شان جو کبھی آپ نے نہیں سنی. کیا ایک بات بتائیے، بیٹی رحمت ہے نا عذاب ہے؟ بات کیجیے. بیٹی رحمت ہے. چور کے لیے نہیں سمجھے، چور کے لیے بیٹی کیا ہے؟ سب کے لیے رحمت ہے. بیٹی رحمت سب کے لیے ہے کہ نہیں؟ چور کے لیے، ڈاکو کے لیے. بات کیجئے بھائی، بات ذرا سمجھا کیجئے. ڈاکو کے لیے، چور و چکا کے لیے، ایک عالم دین کے لیے، ایک جاہل دین کے لیے، ایک حافظ قرآن کے لیے، ایک معلم کے لیے، ایک غوث کے لیے، قطب کے لیے، اوتاد کے لیے، ابدال کے لیے، نوجبا کے لیے. بات کیجئے نا، نقبا کے لیے، ایم پی کے لیے، پرائم منسٹر کے لیے، سراشٹر منتری کے لیے، ہوم منسٹر کے لیے، سب کے لیے کیا ہے؟ رحمت. ٹھیک ہے، سنیے بات. بیٹی سب کے لیے رحمت. بیٹی اسٹیج پر بھائی ذرا توجہ فرمائیے. خاتون جنت کی شان کی بیٹی سب کے لیے رحمت. ایک عالم کے لیے بیٹی رحمت، حافظ کے لیے بیٹی رحمت، قاری قرآن کے لیے بیٹی رحمت. بات کیجئے. ایک مبلغین کے لیے رحمت، ایک معلم کے لیے رحمت، ایک ایم پی کے لیے، ایک چور کے لیے، ایک ڈاکو کے لیے. تو کیا سمجھ میں آیا؟ ایک عالم کے لیے بیٹی رحمت، ایک حافظ کے لیے بیٹی رحمت، ایک قاری کے لیے بیٹی رحمت، ایک چور کے لیے بیٹی رحمت، ایک ڈاکو کے لیے بیٹی رحمت. ایک خاتون جنت آپ پر میرے ماں باپ قربان، بیٹی سب کے لیے رحمت ہے، لیکن آپ اس کے لیے رحمت ہے جس اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام جہانوں کے لیے میرے آقا کو رحمت بنایا. اس کے لیے آپ خاتون جنت رحمت ہے. تو بڑی سخی ہے فاطمہ، محسن علی ہے فاطمہ. لا الہ جھومنے لگا، لا الہ جھومنے لگا. سجدہ کر رہی ہے فاطمہ، سجدہ کر رہی ہے فاطمہ. جاؤگے جنان کیسے تو، جاؤگے جنان کیسے تو، در پہ ہی کھڑی ہے فاطمہ، در پہ ہی کھڑی ہے فاطمہ. تو بڑی سخی ہے فاطمہ، محسن علی ہے فاطمہ. میں یہاں پہ بیٹھا ہوا ہوں، اگر میرے استاد آ جائے، میرے پیر و مرشد آ جائے، میں حضور قائد ملت سید محمد محمود اشرف، آپ سب جانتے ہوں گے، کچوچہ شریف کے صاحب سجادہ، وہ میرے پیر و مرشد، میرے روحانی بابا. آپ سب ان کا چہرہ بھی دیکھے ہوں گے. وہ کون ہے پتہ ہے؟ امام حسن کے خاندان سے.
40واں نمبر خاندان. کتنا نمبر؟ امام حسین امام حسن کے بیٹے کے بیٹے کے بیٹے کے بیٹے کے بیٹے سے کر کے 40واں نمبر میری مرشد ہے سید محمود اشرف حضور قائد ملت. ذرا سوچئے کہ ان کا چہرہ مبارک اگر کوئی کافر دیکھ لے وہ تکتا رہتا ہے. ایک وقت ایسا ہوا کہ ایک شخص جو ہے کہیں جا رہا تھا اور انہوں نے اشرف ملت کو دیکھ لیا. اشرف ملت کو دیکھ لیا دیکھا اور اشرف ملت کے حسن میں ایسا مدہوش ہوا. وہ دیکھتا رہا دیکھتا رہا دیکھتا رہا. ایک وقت ایسا آیا کہ تمام مدہوشی کا کہ وہ جہاں جانا تھا وہ سب بھول چکا. اس کو کہاں پہ جانا یہ بالکل بھول چکا. جب پروگرام ختم ہوا تو وہ سوال ڈائریکٹ ہم سے کر رہا کہ جناب یہ کون ہے نورانی شکل والے اتنی خوبصورت اتنے حسین و جمیل یہ کون ہے؟ ارے اتنا خوبصورت چہرہ تو میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا. تو میں نے کہا سنو 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 یہ کوئی اور نہیں ہے یہ امام حسن کے اولاد ہے غوث اعظم کے اولاد ہے مخدوم اشرف کے اولاد ہے. تو سنو جب مخدوم اشرف کا اولاد امام حسن کا اولاد غوث اعظم کے اولاد کا چہرہ میں اتنا رونق تو امام حسن امام حسین کا چہرہ میں کتنا رونق ہو جاتا ہے. کتنا رونق ہونا چاہیے تھا. بات کیجئے. تو کیا ہوا کہ اگر ہم یہاں بیٹھے رہے اور میرے پیر و مرشد اگر آ جائے تو ہم کیا کریں گے؟ بات کیجئے. ادباً کھڑے ہو جائیں. صحیح نہ غلط ہے؟ اور میرے پیر مرشد اگر بیٹھے ہوئے ہیں حضور شیخ اعظم اگر آ جائے تو میرے مرشد کھڑے ہو جائیں گے. ذرا سا بات توجہ کیجئے. 10 منٹ بیان کرنا اس کے بعد ختم کر لیں. توجہ فرمائیں. اور حضور شیخ اعظم بیٹھے ہوں اور ابو المسعود سید محمد مختار اشرف میرے دادا شیخ اگر آ جائے جو سرکار کھلا تو حضور شیخ اعظم کھڑے ہو جائیں گے. ہے کہ نہیں؟ جب بڑا کوئی آ جاتا ہے تو چھوٹے پر لازم ہے کہ کھڑے ہو جائیں. ادباً محبتاً. صحیح نہ غلط ہے؟ بات کیجئے ذرا. سرکار کلا بیٹھے ہو اور اعلیٰ حضرت شفیع میاں اگر آ جائے تو سرکار کلا کھڑے ہو جائیں گے. ادباً. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ بات کیجئے ذرا سمجھتے چلے جائیں گے. اور اعلیٰ حضرت شفیع میاں بیان کر رہے ہیں حاج الحرمین عبدالرزاق نورالعین اگر آ جائے تو وہ کھڑے ہو جائیں گے. ہے کہ نہیں؟ اور اعلیٰ حضرت شفیع میاں اگر بیان کر رہے ہو مخدوم الافاق حاج الحرمین عبدالرزاق نورالعین اگر آ جائے تو میرے دادا حضور کھڑے ہو جائیں. صحیح نہ غلط ہے؟ اور عبدالرزاق نورالعین بیان کر رہے ہو بیٹھے ہوئے ہو اور مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی اگر تشریف فرما ہو جائے تو پھر کیا ہوگا؟ عبدالرزاق نورالعین کھڑے ہو جائیں. صحیح نہ غلط ہے؟ بات کیجئے. تو مسئلہ کیا ہے؟ ہر چھوٹے کو دیکھ کر ہر بڑا کو دیکھ کر چھوٹا کھڑا ہوتا ہے. ادباً محبت. بات سمجھ میں آ رہا؟ تو جس طرح میں اپنے مرشد کو دیکھ کر کھڑا ہو جاتا ہوں جس طرح سرکار کلا کو دیکھ کر میرے مرشد کھڑے ہو جس طرح مخدوم اشرف کو دیکھ کر عبدالرزاق نورالعین بات کیجئے کھڑے ہو جاتے ہیں. جس طرح حضور غوث اعظم کو دیکھ کر غریب نواز کھڑے ہو جاتے ہیں. جس طرح امام حسن کو دیکھ کر امام حسین کھڑے ہو جاتے ہیں. تمام انسان میں سب سے افضل مصطفیٰ تمام انسان میں بات کیجئے سب سے افضل مصطفیٰ. آپ حقیقت سنیے کہ تمام انسان اگر تمام نبی بیٹھا ہوا ہو مسجد میں اور میرے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اگر اس جگہ پہ تشریف فرما ہوتے ہیں تو تمام نبی ادباً محبتاً میرے آقا کو دیکھ کر کھڑے ہو جائیں گے. کیوں؟ میرے آقا بڑے ہیں. میرے آقا بڑے ہیں. تو کیا سمجھے جسے سب نبی دیکھ کر کھڑے ہو جائے اسے محمد الرسول اللہ کے
اسے سید فاطمہ خاتون جنت سید الزہرا کہتے ہیں۔ تو کیا سمجھ میں آیا؟ حضور اپنی بیٹی سے کتنی محبت کرتے ہیں اور کیا کہتے ہیں جانتے ہیں؟ ہر صحابہ حدیث کی عبارت اٹھا کر دیکھا، بخاری اٹھائیے، مسلم اٹھائیے، ترمذی اٹھائیے، آپ جامع ترمذی اٹھائیے، آپ مسند امام احمد حنبل اٹھائیے، تمام حدیث میں ہے۔ حضور تمام صحابہ کرام جب حضور سے گفتگو کرتے تو ایک ہی الفاظ کہتے، فداک ابی و امی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ کے قدموں میں قربان، میرے ماں باپ آپ کے قدموں میں قربان، میرے ماں باپ آپ کے قدموں میں قربان۔ 1,24,000 تمام صحابہ کرام یہی کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ کے قدموں میں میرے ماں باپ قربان، لیکن قربان جاؤ خاتون جنت کی زندگی پر، خاتون جنت کی عظمت و اعلیٰ پر۔ کیا کہ جب میرے آقا خاتون جنت کو دیکھتے ادباً کھڑے ہوتے اور کہتے فداکا ابی و امی یا فاطمہ، اے فاطمہ مجھ محمد کی بابا ماں تمہارے قدموں میں قربان۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس طرح پیار کیا کرتے تھے خاتون جنت سے، اس طرح محبت کیا کرتے تھے خاتون جنت سے۔ بس ایک بات بول کے ہم ختم کرتے تھے، اس لیے بات بہت ہو چکا، بس قربانی کیوں ہوئی یہ بات بول کے ختم کرتے تھے، اسی لیے کہ پوری رات بھی بیان کریں گے نا جناب، آپ ہلیں گے نہیں اور میں آپ کو ہلنے بھی نہیں دوں۔ مخدوم پاک کا جو ہے غلام ہے، پوری رات بیان کر سکے گا میرے مرشد کا کرم۔ بدر دبک بولے جی اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو پتہ ہے جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں خطبہ دیا کرتے تھے، جمعے کی خطبہ چل رہی ہے اور حدیث کے عبارت میں روایت ہے کہ امام حسن یا امام حسین جو ہے مسجد میں داخل ہو جاتا ہے، مسجد نبوی۔ ابھی تو مسجد نبوی بڑا خوبصورت ہو چکا ماشاءاللہ۔ داخل ہوتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ کو روک دیتے ہیں۔ خطبہ سنیے، خطبہ دینا سنت ہے کہ نہیں؟ لیکن خطبہ سننا کیا ہے؟ واجب ہے۔ کیا ہے؟ واجب۔ تو اب کیا ہوا؟ حضور خطبہ دے رہے تھے، اچانک سے امام حسن امام حسین تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت۔ آپ لوگ بیٹھے رہیے، آپ لوگ بیٹھے رہیے۔ بس یہی مسئلہ بول کے ختم کر دیں۔ سن لیجیے توجہ سے، یہ نقطہ شاید ہی آپ نے اپنی زندگی میں کبھی سنا ہو، سن لیجیے۔ تو کیا ہوا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں خطبہ دے رہے تھے، امام حسین تشریف فرما ہے، درود پاک پڑھ لیجیے اللہم خطبہ دے رہے تھے،
امام حسین مسجد نبوی میں داخل ہوئے، چھوٹے تھے، چھوٹے چھوٹے قدم سے میرے حسین آہستہ آہستہ بڑھ رہے تھے، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ کو روک کر ممبر سے اترتے ہیں اور امام حسین کو اپنے سینے سے لگاتے ہیں، امام حسین کو اپنے سینے سے لگاتے ہیں اور سینے سے لگا کر مسجد ممبر میں بیٹھا دیتے ہیں اور سنیے ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الناس ھذا حسین، ھذا حسین، میرے آقا فرمائے لوگوں سنو یہ میرا نواسہ حسین ہے۔ اب ایک سوال ہے کہ وہاں پہ صحابہ اکرام موجود تھے، کون صحابہ تھے جو امام حسین کو نہیں جانتے تھے؟ سب جانتے تھے یہ حسین ہے کہ نہیں؟ بات کیجئے، صدیق اکبر جانتے تھے، عثمان غنی جانتے تھے، طلحہ جانتے تھے، زبیر جانتے تھے، حضرت ابو ہریرہ جانتے تھے، سلمان فارسی جانتے تھے، ارے سب جانتے تھے یہ حسین ہے۔ تو پھر حسین کا تعارف کرانے کی ضرورت کیا؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، سنو یا ایھا الناس ھذا حسین، اے لوگو سنو یہ حسین ہے، سنو ھذا دین، یہ دین ہے، دین۔ حسین کیا ہے؟ دین ہے۔ اسی لیے خواجہ غریب نواز غیر منقسم ہندوستان، عطائے رسول، ہند الولی، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سنگری کی بارگاہ میں جب آپ جاؤ گے تو آپ دیکھیں گے صحن میں لکھا ہوا ہے کیا؟ شاہ اسد حسین، بادشاہ اسد حسین، دین اسد حسین، دی بنا اسد حسین، سردار نداد دست در دست یزید، حقا کے بنائے لا الہ اسد حسین۔ کیا سمجھ میں آیا؟ حسین شہنشاہ ہے، حسین بادشاہ ہے، شاہ اسد حسین، بادشاہ اسد حسین، دین اسد حسین۔ حضور کیا فرمائے؟ خواجہ غریب نواز دین اسد حسین، خواجہ غریب نواز فرمائے کہ حسین دین، دین کیا فرمائے؟ دین بنا اسد حسین، دین کو بچانے والے کون ہیں؟ نہ مسجد کا امام ہے، کون ہے؟ دین بچانے والے کون ہیں؟ دین بنا اسد حسین۔ پھر کیا فرمائے سنیے، سرداد نداد دست، سر دے دیا پر ہاتھ نہ دیا، سرداد نداد دست در دست یزید۔ کیا فرمائے کہ سر دے دیا پر ہاتھ نہیں دیا۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ بات سنیے، اب یہ سر دے دیا پر ہاتھ نہیں دیا۔ اگر آپ سے سوال کیا جائے کہ بھئی اپنا ہاتھ دے دیئے، سر دے دیجئے، آپ کیا دیجئے؟ لے بھئی ہاتھی کاٹ کے لے جاؤ، ٹھیک ہے نہیں؟ سر رہے گا تو ہم زندہ رہیں گے نہیں؟ بات ذرا سا نکتہ سمجھیے، سر اگر رہے گا تو آپ زندہ رہیں گے کہ نہیں؟ ہاتھ اگر نہیں بھی رہے گا تو آپ زندہ رہیں گے کہ نہیں؟ یہ بہت سارا لنڈا لنگڑا ہے کہ نہیں؟ ہاتھ کے بغیر، پاؤں کے بغیر، آنکھ کے بغیر زندہ ہے کہ نہیں؟ پر امام حسین نے سر کیوں دیا، ہاتھ کیوں نہیں دیا؟ سمجھ میں آ رہا بات کو؟ کیا فرمائے خواجہ معین الدین چشتی، سرداد نداد دست در دست یزید، یزید کو اپنا سر دے دیا پر ہاتھ۔ اب ہم کو ایک بات بتائیے، یزید کیا چاہتا تھا؟ ہاتھ چاہتا تھا نہ سر چاہتا تھا؟ کیا چاہتا تھا؟ ذرا بات تو یزید کو ہاتھی تو چاہیے تھا نا؟ حسین کیا بولے؟ ہاتھ نہیں دوں گا، ہاتھ نہیں دوں گا، سر دے دوں گا۔ کیا سمجھے؟ یہ ہاتھ تنہا حسین کا ہاتھ نہیں ہے، یہ ہاتھ امام حسن کا، یہ ہاتھ صدیق اکبر کا، یہ ہاتھ فاروق اعظم کا، یہ ہاتھ مولا کائنات کا ہے، یہ ہاتھ تنہا نہیں ہے، یہ 1,24,000 پیغمبر رسول کا ہاتھ ہے۔ امام حسین نے فرمایا میں اپنا ہاتھ نہیں دوں گا، سر دے دوں گا۔ یزید کہہ رہا تھا مجھے اپنا ہاتھ دے دو، مجھے اپنا ہاتھ دے دو۔ میرے حسین نے کہا ہاتھ نہیں دوں گا اور سر دے دوں گا۔ بات سنیے، یزید کو ہاتھ چاہیے تھا، گردن نہیں، لیکن حسین دینا چاہ رہے تھے گردن، گردن دینا چاہ رہے تھے۔ کیوں؟ یہ ہاتھ تنہا حسین کا ہاتھ نہیں ہے، 1,24,000 پیغمبر رسول کا ہاتھ، مولا علی کا ہاتھ،
خاتون جنت کہاں تھے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہاں تھے؟ بات کیجئے ہے کہ نہیں؟ تو اب کیا ہوا؟ میرے امام نے گردن تو کٹا دی، پر خدا کی قسم کربلا کے زمین پر گردن تو کٹا، پر میرا حسین جو چاہتا تھا وہی رب ذوالجلال نے کر دیا۔ میرا حسین ہاتھ دینا چاہتا تھا، سر نہیں، میرا حسین سر دینا چاہتا تھا پر ہاتھ نہیں، تو کیا سمجھے کہ یزید پلید چاہتا تھا ہاتھ، میرا حسین چاہتے تھے سر۔ تو یزید مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسا جو چاہتا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہی دیا۔ امام حسین نے سر تو دے دیا پر یہ ہاتھ نہ دیا۔ تکبیر، نعرہ رسالت، حسینیت، حسینیت۔ ہاتھ تو دے دیا، یزید کو تو ہاتھ چاہیے تھا، شہید کرنے کے بعد ہاتھ کاٹ کے لے جاتا۔ بات کیجئے یار، صحیح تھا کہ نہیں؟ لیکن اس کا ذہن میں یہ بات آیا ہی نہیں، اور آئے گا بھی کیسے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذہن کو ضبط کر لیا تھا کہ وہ ہاتھ کو لے، اس کو ہاتھ چاہیے تھا۔ بات کیجئے، لیکن امام حسین کہتے دے دوں گا، اور وہی ہوا۔ امام حسین جو چاہتے تھے وہی ہوا، یزید جو چاہتا تھا وہ نہیں ہوا۔ سرداد ندا دست جب دست یزید، حقا کی بنا لا الہ است حسین، لا الہ کا بنیاد جاننے والے میرا حسین۔ تو جناب امام علی مقام کا ذکر، امام حسن حسین کا ذکر، خاتون جنت کا ذکر، مولا علی کا ذکر آپ صبح قیامت تک سنتے رہیں گے، آپ کو مزہ روحانیت ملتی رہے گی۔ ایسا ذکر ہے جو صبح قیامت تک ختم نہیں ہوگا۔ ہم چلے جائیں گے، ہمارے آبا و اجداد چلے گئے، ہم چلے جائیں گے، ہمارا نسل چلے جائے گا، لیکن خدا کی قسم مولا علی کا ذکر باقی رہے گا، خاتون جنت کا ذکر باقی رہے گا، امام حسن کا ذکر باقی رہے گا، امام حسین کا ذکر باقی رہے گا۔ اور جو ان کا ذکر کو مٹانا چاہتا تھا وہ یزید تھا۔ حسین ہے، حسین ہے، حسین ہے۔ پھر انشاءاللہ زندگی باقی رہی، پھر انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔